آنے پر تجھے بتا دیں گے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ آج کا ایجنڈا گلگت بلتستان اور ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم کے حوالے سے جو دوستوں نے پروگرام نکال کیا، میں تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کی امید رکھوں گا کہ وہ آگے بھی اس طرح کے پروگرام اور اسی طرح اپنی کشمیری کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے صحیح معنوں میں صحیح سمت کا تعین کرتے ہوئے وہ اس کارواں کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ میں صرف دو باتیں کا کہنا چاہوں گا گلگت کے حوالے سے۔ گلگت کا جو مسئلہ اس کو اگر دیکھا جائے تو گلگت ہمیشہ سے ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ توڑنے کی سازش مہاراجہ گلاب سنگھ کے دور سے کی جاتی ہے۔ کبھی اس کو رنٹ پر دے دیا جاتا ہے، کبھی گلگت کے اندر شیعہ سنی فساد کروایا جاتا ہے، کبھی گلگت کے اندر ان کے جو ایٹ لیسٹ جو آزاد کشمیر کے لوگ وہ ایکٹ کے تحت ان کو کچھ حقوق مل رہے ہیں، لیکن گلگت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کبھی پاکستان کی کالونی بنا دیا جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر چائنا کے ایک الگ اپنا موقف ہے گلگت کے سیاہ چین کے ساتھ اس کو ملا کر اس کا ایک اپنا موقف ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر گلگت کو دیکھا جائے جو ابھی سی پیک بن رہا ہے، اس کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم لوگ جائیں تو سی پیک بیسیکل گلگت کو اس کے اوپر جو قبضہ جمائے رکھنے کے لیے ایک المیہ ہے، کیونکہ جو سی پیک ہے وہ گلگت سے ہوتا ہوا پاکستان کے اندر جب داخل ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی ایک جو آنے والی سپر طاقت ہے وہ اس اپنا سرمایہ جب ایک ایسے متنازع علاقے کے اندر جب ڈال رہی ہے تو اس متنازع علاقے کو وہ چھوڑ دے گی۔ جب کشمیر کے اوپر قابض کپتوں نے بغیر کسی سرمایہ کے قبضہ کیا ہوا ہے اور دنیا کی سپر طاقت اس کے اوپر سرمایہ لگا کر پوری دنیا سے سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ابھی ہو رہی ہے وہ سی پیک پہ ہو رہی ہے، وہ انویسٹمنٹ ہونے کے بعد وہ کیسے گلگت کا آپ کو آرام سے چھوڑ دے گی۔ جس طرح باپا جان کا مسئلہ ہوا تھا، وہ چائنا کے لوگ ہی تھے جو پہاڑوں کے اندر سے وضاحت نکال رہے تھے، تو جب وہ ان کے خلاف انہوں نے پولیٹیکل اسٹرگل شروع کی تو اس کو 40 سال سزا ہوئی، لیکن ابھی اس کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات اسی سے اٹیچ ہوتی ہے کہ جب آپ گلگت کے وسائل کی بات کریں گے تو آپ کو چائنا کو بھی اس نظر سے دیکھنا ہوگا جس نظر سے آپ کشمیری قابض باقی ملکوں یا باقی جو پختے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ چائنا بھی اس کا اسی سمت کے اندر ایک حصہ ہے۔ بے شک چائنا نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی کہ کشمیر کا مسئلہ جب حل ہوگا تو میں ریاست جموں و کشمیر کو چھوڑ دوں گا، لیکن وہ کس طرح چھوڑے گا جب تم متنازع علاقے کے اندر ایک سرمایہ کاری کر رہے ہو تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں اس تناظر کے اندر بھی دیکھنا ہوگا، اور میں صرف اپنی بات کو اس سے سمیٹوں گا کہ ریاست کے اندر اس کو متحد کرنے کے لیے اس کی جو عقیدہ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، میں آج پھر یہ کہوں گا کہ انا پرستی چھوڑ کر ریاست کی بات کرنی ہے تو ریاست کے تمام عقیدے چاہے وہ گلگت سے لے کر ویلی تک، ویلی کراکرم سے لے کر آزاد کشمیر تک، ہر اس کونے کے اندر کشمیر کی جو قومیت یا کشمیریت کی جو ایک پہچان ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے۔ یہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد یہاں پہ لوگ بہت بات کرتے ہیں امریکہ کے اندر، میرا ان سے ایک سوال ہے صرف کہ وہ اقوام متحدہ کی کون سی قرارداد کو مسئلہ کشمیر کا حل سمجھتے ہیں؟ وہ 48 والی قرارداد کو مسئلہ کشمیر کا حل سمجھتے ہیں، وہ 49 والی قرارداد کو مسئلہ کشمیر کا حل سمجھتے ہیں، یا اس کے بیشتر جو 25 قراردادیں پیش ہوئی 60 تک ان کا مسئلہ کشمیر کا حل سمجھتے ہیں؟ یہ میرا ان بھائیوں سے سوال ہے کہ کسی اگلے پروگرام میں وہ جواب دے دیں، لیکن یہ سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ وہ کون سی قرارداد ہے جس کے تحت ہم مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو قرارداد ہم سمجھتے ہیں وہ 16 مارچ 1848 والی جو قرارداد ہے، یہ 13 مارچ ہے، وہ والی قرارداد کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری طرف باتیں برداشت کر لیتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ لے کر ہم آپ کو سچ کی بات کرتے ہیں۔ شکریہ۔